اکرام، معزز مہمانان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت اہم تاریخی اور انتظامی موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جس کا عنوان ہے پاکستان میں برطانوی انتظامی ورثہ۔ کسی بھی ریاست کے موجودہ انتظامی ڈھانچے کو سمجھنے کے لیے اس کی تاریخی بنیادوں کو جاننا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ پاکستان کا انتظامی نظام بھی بڑی حد تک برطانوی دور حکومت کی انتظامی روایات اور اداروں سے متاثر ہے۔ بر صغیر میں برطانوی حکمرانی تقریباً 2 صدیوں تک قائم رہی۔ اس دوران برٹش راج نے ایک منظم اور طاقتور انتظامی نظام قائم کیا، جس کا مقصد وسیع اور متنوع آبادی پر مؤثر حکمرانی کرنا تھا۔ اس نظام میں نظم و ضبط، درجہ بندی، قانون کی حکمرانی اور تحریری قواعد کو بنیادی اہمیت دی گئی۔ یہی اصول بعد میں پاکستان کے انتظامی نظام کا حصہ بن گئے۔ برطانوی دور میں سب سے اہم ادارہ انڈین سول سروس تھا، جسے اس وقت ریاست کا اسٹیل فریم بھی کہا جاتا تھا۔ یہ ادارہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ افسران پر مشتمل تھا، جو پورے بر صغیر میں انتظامی امور کو منظم طریقے سے چلاتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد اسی نظام کو بڑی حد تک برقرار رکھا گیا اور بعد میں اسے سول سروس آف پاکستان کی شکل دی گئی۔ برطانوی انتظامی ورثے کا ایک اہم پہلو مرکزی نوعیت کا انتظامی ڈھانچہ تھا۔ برطانوی حکومت نے اقتدار کو مضبوطی سے مرکز میں رکھا تاکہ وسیع علاقے پر مؤثر کنٹرول برقرار رکھا جا سکے۔ اس کا اثر آج بھی پاکستان کے انتظامی نظام میں دیکھا جا سکتا ہے، جہاں وفاقی حکومت کا کردار کافی مضبوط رہا ہے۔ اسی طرح برطانوی دور میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ایک مضبوط نظام قائم کیا گیا تھا۔ ضلع کا سربراہ، جسے ڈیپٹی کمشنر کہا جاتا تھا، انتظامی، مالیاتی اور عدالتی اختیارات کا حامل ہوتا تھا۔ اس کا مقصد مقامی سطح پر نظم و نسق کو برقرار رکھنا اور حکومت کی پالیسیوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانا تھا۔ پاکستان میں بھی طویل عرصے تک یہی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ماڈل رائج رہا۔ برطانوی دور کا ایک اور اہم ورثہ قانونی اور عدالتی نظام ہے۔ برطانوی حکمرانوں نے بر صغیر میں باقاعدہ قوانین، عدالتوں اور قانونی طریقہ کار کو متعارف کرایا۔ آج پاکستان کا عدالتی نظام اور بہت سے بنیادی قوانین اسی برطانوی قانونی روایت سے متاثر ہیں۔ مثال کے طور پر ضابطہ فوجداری، ضابطہ دیوانی اور پولیس کا انتظامی ڈھانچہ اسی دور کی یادگار ہیں۔ برطانوی انتظامی نظام کی ایک اہم خصوصیت قواعد و ضوابط پر مبنی حکمرانی تھی۔ ہر سرکاری عمل تحریری اصولوں کے مطابق انجام دیا جاتا تھا۔ اس سے انتظامی استحکام اور تسلسل پیدا ہوا۔ پاکستان کی بیوروکریسی میں آج بھی فائل سسٹم، تحریری احکامات اور قواعد کی پابندی اسی روایت کی عکاسی کرتے ہیں۔ تاہم اس انتظامی ورثے کے کچھ منفی پہلو بھی تھے۔ برطانوی نظام کا بنیادی مقصد عوامی خدمت کے بجائے نوآبادیاتی حکمرانی کو مضبوط کرنا تھا۔ اس لیے بیوروکریسی کو عوام سے زیادہ حکمرانوں کے مفادات کا محافظ بنایا گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں انتظامیہ اور عوام کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہوا، جس کے اثرات بعد کے دور میں بھی محسوس کیے گئے۔ اسی طرح اس نظام میں اختیارات کا ارتکاز زیادہ تھا اور عوامی شمولیت محدود تھی۔ جدید جمہوری ریاست میں جہاں شفافیت، احتساب اور عوامی شمولیت کو اہمیت دی جاتی ہے، وہاں اس نو آبادیاتی طرز حکمرانی میں اصلاحات کی ضرورت محسوس کی گئی۔ آج کے دور میں پاکستان نے اپنے انتظامی نظام میں کئی اصلاحات متعارف کرائی ہیں، جیسے مقامی حکومتوں کا قیام، انتظامی اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی اور گورننس میں ٹیکنالوجی کا استعمال۔ اس کے باوجود برطانوی دور کی بہت سی روایات اور ادارتی ڈھانچے اب بھی ریاستی انتظامیہ کا حصہ ہیں۔ مختصراً، پاکستان کا موجودہ انتظامی نظام بڑی حد تک برطانوی دور کے اداروں، قوانین اور انتظامی اصولوں سے متاثر ہے۔ اس ورثے نے انتظامی نظم و ضبط، قانونی ڈھانچہ اور ادارتی تسلسل فراہم کیا، لیکن ساتھ ہی کچھ ایسے پہلو بھی چھوڑے جن میں اصلاحات کی ضرورت تھی۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی ریاست کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے تاریخی ورثے کو سمجھتے ہوئے اس میں مثبت پہلوؤں کو برقرار رکھے اور منفی پہلوؤں کو دور کرے۔ پاکستان کے لیے بھی یہی راستہ بہتر حکمرانی اور مؤثر انتظامی نظام کی طرف لے جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔